الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا انسان کو مرنے سے پہلے موت کے وقت کا احساس ہو سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میرا بھائی خوفناک ٹریفک حادثہ میں فوت ہو گیا ہے۔ اس کی عمر ابھی 18 سال تھی۔ ہمیں اس سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آخرت کے لیے کچھ کر دیں، تو کیا ہم کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو اس کے لیے قبول فرما لے گا جو ہم نے اس کی جانب سے نیت کرتے ہوئے کیے ہیں؟ کیا اس کی بہن اس کی طرف سے رمضان کے قضا شدہ روزے رکھ سکتی ہے؟ اسی طرح میری بہن اسے خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ سبز باغوں میں رہ رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھائی جنت میں ہے؟ میرے بھائی کے کچھ کام ایسے تھے کہ جن سے ایسا لگتا تھا کہ شاید اسے اپنے وقت کے قریب آنے کا علم ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی انسان کو اپنی موت کے وقت کا احساس ہو جاتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ پہلی بات، سوال نمبر 763 میں ایسے اعمال کا تذکرہ گزر چکا ہے جن سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ان اعمال کو اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھتے ہوئے اور اس سے قبول کی امید کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، چنانچہ کسی کے لیے قبولیت کا حتمی حکم لگانا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کے بھائی نے رمضان المبارک میں کسی عذر مثلا سفر، مرض یا کسی اور شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھا اور وفات تک یہ عذر قائم رہنے کی بنا پر اس کی قضائی بھی نہیں دے سکا، تو اس پر کچھ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی جانب سے ولی روزہ رکھے گا۔ ہاں، اگر ایسا مرض لاحق تھا کہ شفا کی امید ہی نہیں تھی، تو اس صورتحال میں اس کی حالت اس بوڑھے کی طرح ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، اس لیے کہ بوڑھے پر روزوں کی جگہ کھانا کھلانا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے نہیں رکھے اور استطاعت کے باوجود قضا نہیں دی، تو اس کی طرف سے ولی روزے رکھے گا۔ اور اگر رمضان میں سستی اور کاہلی کی بنیاد پر روزے نہیں رکھے، تو ایسے شخص کی طرف سے قضائی دینا درست نہیں ہے۔ تیسری بات، سبز باغوں میں رہتے ہوئے اس کی بہن کا خواب میں دیکھنا اچھا خواب ہے۔ امید ہے کہ یہ خواب بابرکت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اسے اچھا مقام دیا ہوگا، لیکن اس پر قطعی فیصلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خوابوں کی تعبیر کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس میں کسی بات پر پختہ حکم لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر منحصر ہے۔ اس کے لیے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفیں بنائے کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا، لوگوں، نبوت کی پیشین گوئی میں سے مومن کو آنے والے اچھے خواب ہی باقی ہیں جنہیں ایک مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ اس سے قبل سوال نمبر 731 میں گزر چکا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں شرعی نصوص موجود ہیں، ان کے علاوہ اہل سنت والجماعت کسی معین شخص کے لیے جنتی یا جہنمی ہونے کا قطعی حکم نہیں لگاتے۔ اور جہاں تک اپنی موت کے قریب آنے کے احساس کا معاملہ ہے، تو اس کا مجموعی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر ایسے حالات جہاں پر کچھ علامات بھی موجود ہوں۔ اگرچہ کوئی بھی اپنی موت کے بارے میں معین وقت نہیں بتا سکتا اور نہ ہی جائے وفات جان سکتا ہے، لہٰذا اس قسم کی باتوں سے کوئی خاص حکم نہیں لگتا اور نہ ہی اس سے کسی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مقام و مرتبے کے بارے میں بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ اس سے قبل بھی گزر چکا ہے کہ کسی کو اپنی موت کے وقت کا علم نہیں ہے اور نہ ہی جائے وفات کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارشوں کے نازل ہونے کے بارے میں جانتا ہے، رحم مادر میں کیا ہے اسی کے علم میں ہے، کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کمانا ہے اور نہ ہی اسے اپنے مرنے کی جگہ کا علم ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 180876۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔